تو چلیں آج کمپیوٹر کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو میکینیکل گیئر سے شروع ہو کر آج کی زبردست مصنوعی ذہانت تک پہنچتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ 69,000 ارب، جی ہاں، اتنا بڑا نمبر ہے۔ سوچیں ذرا، آج کے صرف ایک سپر کمپیوٹر کی طاقت کے برابر پہنچنے کے لیے آپ کو اتنے زیادہ پرانے ENIAC کمپیوٹرز کی ضرورت پڑتی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بہتری نہیں، یہ تو ٹیکنالوجی میں ایک پورا انقلاب ہے، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے کتنی تیزی سے ترقی کی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس حیران کن چھلانگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، یہاں تک کہ پہلے الیکٹرانک کمپیوٹر سے بھی پہلے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے زمانے سے جب کمپیوٹر صرف ایک خواب تھا، ایک ایسا آئیڈیا جو حقیقت بننے سے بہت پہلے ایک بہت ہی ذہین شخص کے ذہن میں آ چکا تھا۔ اور یہ خیال تھا 19ویں صدی کے ایک انگریز ریاضی دان چارلز بیبج کا۔ انہوں نے ایک ایسی مشین کا تصور کیا جو صرف ایک ہی کام نہ کرے بلکہ اسے کسی بھی حسابی کام کے لیے پروگرام کیا جا سکے۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ بیبج کے اس خیال اور پہلے اصلی کمپیوٹر کے بننے میں 100 سال سے بھی زیادہ کا فرق تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ اپنے وقت سے کتنی آگے تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بیبج کا ڈیزائن بنیادی طور پر آج کے کمپیوٹر جیسا ہی تھا۔ فرق صرف ٹیکنالوجی کا تھا۔ سلیکن چپس کی جگہ پیتل کے گیئرز تھے، یعنی یہ جدید کمپیوٹر کا ایک میکینیکل بلو پرنٹ تھا۔ ذرا یہ اقتباس دیکھیں، کتنا زبردست ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیبج صرف ایک مشین بنانے کا نہیں سوچ رہے تھے، وہ تو الگورتھمک ایفیشنسی کے بارے میں سوچ رہے تھے، یعنی کسی کام کو کرنے کا سب سے تیز اور مؤثر طریقہ کون سا ہے۔ اور یہ آج کمپیوٹر سائنس کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اچھا، تو بیبج کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا، جسے ہم عام طور پر 5 الگ الگ نسلوں یا جنریشنز میں تقسیم کرتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے آگے بڑھا۔ یہ ٹیبل ہمیں پوری کہانی دکھاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے گرم ویکیوم ٹیوب سے شروعات کی، پھر چھوٹے اور زیادہ قابل اعتماد ٹرانزسٹرز کی طرف بڑھے اور آخر کار مائکرو پروسیسرز تک پہنچ گئے، جہاں لاکھوں ٹرانزسٹرز ایک چھوٹی سی چپ پر ہوتے ہیں۔ ہر قدم ایک بہت بڑی چھلانگ تھی جس نے کمپیوٹرز کو چھوٹا، تیز اور بہت ہی زیادہ طاقتور بنا دیا۔ ہر قدم ایک زبردست چھلانگ تھی۔ سوچیں، کمرے جتنی بڑی مشینوں سے سفر شروع ہوا اور ایک ایسی چپ تک پہنچا جو انگلی کے ناخن پر فٹ ہو جائے۔ ہر نسل نے کمپیوٹر کی طاقت کو عام لوگوں کے قریب لانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہ ہمیں لے آتا ہے آج کے دور میں، یعنی 5ویں نسل۔ لیکن یہ نسل صرف کمپیوٹر کو چھوٹا یا تیز بنانے کے بارے میں نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ بالکل ہی الگ ہے، یعنی ذہانت پیدا کرنا۔ تو اس جنریشن کا مقصد صرف حساب کتاب کو تیز کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسی مشینیں بنانا ہے جو خود سیکھ سکیں، دلیل دے سکیں اور فیصلے کر سکیں۔ مطلب ہم حساب کرنے والی مشینوں سے اب سوچنے والی مشینوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، ہم نے AI کی طاقت کو ایکشن میں بھی دیکھا ہے، جیسے IBM کے واٹسن نے انسانی علم کو شکست دی، گوگل کے الفا گو نے دنیا کے بہترین کھلاڑی کو ایک بہت ہی مشکل کھیل میں ہرا دیا، اور اب چیٹ GPT جیسی ٹیکنالوجیز تو معلومات کے ساتھ ہمارے بات چیت کے اندازی کو بدل رہی ہیں۔ اور اب تو یہ ٹیکنالوجی لیب سے نکل کر ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے، ہمارے فونز میں، ہماری گاڑیوں میں اور ہمارے گھروں میں۔ اس کی ایک مثال تعلیم کے شعبے میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں اب 8ویں جماعت کے طلباء کو قومی نصاب پڑھانے کے لیے AI استعمال کرنے کا ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، یعنی ہر طالب علم کے لیے الگ الگ اسباق۔ اور صرف اسکول ہی نہیں، اقرا یونیورسٹی جیسی جگہیں تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں باقاعدہ ڈگری بھی دے رہی ہیں، یعنی ماہرین کی اگلی نسل یہیں سے تیار ہو رہی ہے۔ تو ہم نے ایک ناقابل یقین سفر طے کیا ہے، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ترقی کتنی تیزی سے ہوئی ہے، تو یہ سوچنا تو بنتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ سوال اس تبدیلی کے پیمانے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک ہی نسل کے اندر ہم حساب کرنے والی مشینوں سے سیکھنے والی مشینوں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو پھر اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اگلا بڑا میدان شاید
کوانٹم کمپیوٹنگ ہو۔ یہ کمپیوٹر چلانے کا ایک بالکل ہی نیا طریقہ ہے جو بٹس یعنی 0 اور 1 کے بجائے کوانٹم فزکس کا استعمال کرتا ہے تاکہ ایک ہی وقت میں بہت سے امکانات کا حساب لگایا جا سکے۔ یہ بالکل ویسے ہی سب کچھ بدل سکتا ہے جیسے ویکیوم ٹیوب سے ٹرانزسٹر پر آنے سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ بیماریوں کے علاج سے لے کر کائنات کے راز جاننے تک کمپیوٹنگ کا اگلا باب شاید وہ مسائل حل کر دے جو آج ہمیں ناممکن لگتے ہیں۔ یہ سفر ابھی جاری ہے۔